ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں کیوں عام ہیں، ان کے اوپر سے پابندی اٹھنی چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں پابندی لگائی گئی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں مرزا نعیم صاحب، جو کہ الیکشن جنہوں نے جیتا طلبہ تنظیم کے صدر بنے سرور شہید نشان عدر گورنمنٹ کالج میں، اور اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں راجہ نوید سجاد صاحب۔ ان دونوں کا ایک ہی سیشن تھا، تو انہوں نے اپنے دور میں طلبہ سیاست کی۔ کہتے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں اور بلدیات دونوں سیاستدانوں کی نرسریاں ہوتی ہیں۔ یہاں سے جو لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، آگے جا کے وہ صوبائی سطح پہ، ملکی سطح پہ بہت اہم اور نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ میں بھی طلبہ تنظیم میں شامل رہا، اور طلبہ تنظیم کا الیکشن لڑتے لڑتے رہ گیا، کیونکہ میرے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت ہاتھ کر دیا تھا کہ طلبہ تنظیم میں بحال ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک کالج سے دوسرے کالج میں ٹرانسفر کر دیا، اور اسی دوران الیکشن اناؤنس ہو گئے۔ تو نہ میں اپنے کالج سے الیکشن لڑ سکا، اور نہ ہی جہاں میں نئے کالج میں آیا تو نہ ہی میں وہاں الیکشن لڑ سکا۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جو کہ سابقہ صدر ہیں اسٹوڈنٹ یونین کے، مرزا نعیم صاحب، یہ بتائیں، پھر راجہ نوید صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طلباء جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو اس طرح ان کی سیاسی اور سماجی تربیت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جو بھی اختلافات ہوتے ہیں، بہت ساری پارٹیوں کے آگے اسٹوڈنٹ ونگز ہوتے ہیں، اگر وہ لوگ ان کو ایک نظریہ دیں، ایک طرز سیاست دیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتا رہے، بات چیت ہوتی رہے، تو ان اختلافات میں سے بھی بہت ساری پازیٹیو چیزیں نکل آتی ہیں۔ لیکن اگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنے وائلنٹ اسٹوڈنٹ ونگز بنائیں گی، بجائے قلم کے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیں گی، تو پھر معاشرے کا نظام اور تعلیمی نظام بری طریقے سے متاثر ہوگا اور ہوتا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ طلبہ تنظیم کو اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات اور اپنے اسٹوڈنٹس کی ذہنی سیاسی تربیت کریں، تاکہ وہ آگے جا کر بہتر طور پر سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور ہماری یہ ہسٹری رہی ہے کہ ہماری جو پرائم منسٹر بینظیر بھٹو تھیں، انہوں نے بھی آکسفورڈ یونین سے الیکشن لڑا تھا۔ وہ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھیں، اور جاوید ہاشمی اور وہ اپنے تھے جانباز صاحب ادھر فیصل آباد سے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آگے آئے ہیں پالیٹکس میں، انہوں نے بڑا نام کمایا ہے، اور ان کی سیاست جو ہے نظریات پر مبنی رہی ہے۔ یہ حافظ سلمان بٹ صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، یہ طلبہ تنظیموں سے ہی آگے آئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کی سیاست کا انداز ہمیشہ مختلف رہا ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طلباء کی سیاست کو طلباء کے اس ادارے تک محدود ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی سیاسی جماعت سے انسپائریشن لیتے ہیں تو وہ پازیٹیو قسم کی انسپائریشن ہونی چاہیے کہ وہ ان کو اپنے نظریات بتائیں، وہ اپنے ساتھی طلباء کو بتائیں، الیکشن میں حصہ لیں۔ جمہوریت کی مختلف سیڑھیاں، جیسے راج صاحب نے کہا کہ بلدیات سے شروع ہوتا ہے، اور طلباء، یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی صحیح شعوری تربیت ہو سکتی ہے، اور طلباء کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پھر وہ ان کی تنظیمیں بنیں گی، وہ الیکٹ ہوں گے، وہ ڈیبیٹ کرائیں گے، وہ ٹورز آرگنائز کریں گے، اور مشاعرے وغیرہ کا اہتمام کریں گے، اور کھیلوں کا اہتمام کریں گے، تو طلباء کے ذہن پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو یا وہ نشے کی کوئی جو آج کل جو رواج چلا ہوا ہے وہ نشے میں پڑ جائیں۔ وہ ان کا بہترین میدان پھر وہ ڈیبیٹنگ ہاؤس ہوگا اور کھیل کے میدان ہوں گے، تو اس طرح وہ بہتر طریقے سے ترقی کر سکیں گے۔ طلباء تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی جمہوری ملک جو اس وقت دنیا میں جہاں پہ جمہوریت آپریٹ کرتی ہے، وہاں پہ سیاسی
تنظیمیں طلبہ تنظیمیں موجود ہیں اور ان کے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں. یہاں بھی بار بار حکومتیں اعلان کرتی ہیں. اب حکومت سندھ نے اعلان کیا ہوا کہ ہم بحال کریں گے لیکن نہیں کر رہے. یہاں پنجاب میں بھی لوگ یہ نعرہ چلاتے رہتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. طلباء تنظیموں کو فوری طور پہ بحال ہونا چاہیے تاکہ طلباء بجائے نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف آئیں. تھینک یو. راجہ نویز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے سامنے جو موضوع رکھا ہے طلبہ تنظیم کا، جو بنیادی اسٹوڈنٹس یونین ہے وہ بنیاد جو نرسری کا کام دیتی ہیں سیاست، ملکی سیاست کے اندر، علاقائی سیاست کے اندر، اور جب تک طلبہ تنظیمیں اسٹوڈنٹس یونینز نہیں اس وقت تک ہمیشہ ایک پازیٹیو ان کی تربیت ہوتی ہے اور انہوں نے ملکی سیاست میں اور علاقائی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا. ان اسٹوڈنٹس نے جو اسٹوڈنٹس یونین کے منتخب نمائندے تھے یا جو اس وقت انتخابات میں حصہ لیتے تھے لوگ، ہمیشہ جب وہ اسٹوڈنٹس یونین میں کوئی طالب علم حصہ لیتا رہا ہے، جو ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت اور آج جب اسٹوڈنٹس تنظیمیں موجود ہیں، طلبہ تنظیمیں جو ذیلی آپ کہہ سکتے ہیں ان کی شاخیں ہیں، طالب علموں کی سیاسی پارٹیوں کی طالب علموں کی شاخیں ہیں، ہمیشہ سے جب سے وہ اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی لگی ہے تو یہ جو ان کا عمل رہا ہے یہ نیگیٹو رہا ہے، اور اکثریتی طور پہ ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ سرگرمیاں نہیں رہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کی بطور اسٹوڈنٹس پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے. اور جب تک اسٹوڈنٹس یونین بحال نہیں ہوں گی، اسٹوڈنٹس کی وہ تربیت نہیں ہو سکے گی جو کہ آج کے معاشرے میں، جو پاکستان کا آج کا معاشرہ ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ طالب علموں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے. ایک تو ان کی یہ سیاسی تربیت ہے، اور ان کا جو فلاحی جو ان کے کام ہے وہاں سے ان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. جب وہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں بطور امیدوار، جب وہ کرتے ہیں، پھر ان کا جو مقاصد ہوتے ہیں وہ طلباء کے فلاح، اس ادارے کی فلاح اور اس علاقے کی فلاح. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں طلباء تنظیموں کو اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کیا جائے. اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کرنے کے بعد ہی ہم وہ، جس طرح مرزا صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، کہ جب وہ اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی تو بہت سے ایسے لیڈران جن کے مرزا صاحب نے نام لیے ہیں اور بہت سارے ایسے جنہوں نے ملکی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور وہ انتہائی منجے ہوئے، سلجھے اور اعتدال پسند لیڈر تھے. اور آج کی یہ جو انتہا پسندی ہے طلباء تنظیموں کی پابندی کی بنیاد پر، ان کی تربیت اسٹوڈنٹوں کی نہ ہونے کی بنیاد پر، آج یہ انتہا پسندی اور یہ جو مختلف قسم کے سیاست میں بھی جو صورتحال آج کل ہے وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ طالب علم تنظیموں کے بحال نہ ہونے اور طالب علموں کی باقاعدہ طور پر سیاسی تربیت نہ ہونے کی بنا پر ہے. اور اس لیے میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ بھی طالب علم کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہے وہ ہر صورت میں بحال ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ حکومت کو چاہیے، چاروں صوبوں بلکہ کشمیر میں بھی سب حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کریں، کیونکہ انہی اسٹوڈنٹس یونین نے ملکی سیاست کو نامور سیاستدان دیے. وہ لسٹ بہت لمبی ہے، میں یہاں لسٹ نہیں لے سکتا، اور انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. اسٹوڈنٹ یونین بنیادی طور پہ جو بھی اس کے نمائندے ہوتے ہیں تو وہ سوشل سکلز سیکھتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ان کی ہوتی ہے، پھر جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو یہ حل کرتے ہیں. تو یہاں سے وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں. جب ملکی سطح، صوبائی سطح، ملکی سطح پہ جاتے ہیں تو پھر یہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہوتے ہیں. اور طلبہ یونین پہ پابندی کی وجہ سے بہت اس کے نقصانات ہوئے ہیں، اور جب ان کے پاس پاور آتی ہے طلبہ تنظیموں کے پاس تو اس کا منفی استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا.